ما انزل اللہ وإلی الرسول. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو تمہارے رب نے نازل کیا، قرآن کی طرف، اے حبیب ان کو بلاؤ قرآن کی طرف. کس کی طرف؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. کس کی طرف؟ اے حبیب ان کو آپ کی طرف بلاؤ اور قرآن کی طرف بلاؤ. تو پیارے مصطفیٰ جب ان کو بلایا جائے گا تو یہ قرآن کی طرف تو آ جائیں گے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، لیکن اے حبیب آپ منافقوں کو دیکھو گے. کس کو؟ زور سے بولو. منافقوں کو آپ دیکھو گے. یسدون عنک، عنک آپ کی طرف، یسدون عنک صدودا، یہ ہر طرف آنے کو تیار ہو جائیں گے مگر پیارے مصطفیٰ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے ہمارے گھر میں سونے کے لیے گیا. قلعے گولکنڈہ میں تھا. جا کے بستر پہ لیٹا ہوں، گھر پہ کھٹکایا. ارے وہ رہتی صبح صبح کون جن تو نہیں آیا. پھر خیال ہے نہیں جن اتنا ہلو کھٹکا نہیں مارتا، یہ کسی انسان کا ہی ہے. باہر نکلا تو دیکھا ایک سفید داڑھی والے بڑے میاں ظہیر بھائی کے جیسے تھے. سبحان اللہ، سفید داڑھی والے بڑے میاں. ارے بولا کیا چاچا صبح صبح؟ ہاں جی نقشبندی صاحب، میں دیکھا اب بھی آپ فجر کی نماز میں تھے، آپ سے مل لوں گا. بول کے ہاں بولے جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ نہیں بس کچھ نہیں، میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. بولتے کہ میری طبیعت اندر سے کچھ ہو گئی. 2 سوڑیاں اور نیچے اترا، گلے ملا، مل کے ان کو ذرا ہاتھ ملایا کرا، محبت سے ملا، مل کے بس ایک ہی گزارش ہے، کعبے کے سامنے جب جائیں تو غریب کے لیے دعا کریے، مدینے جائیں تو میرے آقا کے قدموں میں سلام پیش کر دیجیے. بڑے میں ایسا بولتے ہیں. میں وہ کعبے میں دعا کر دیتا ہوں مگر میں وہ زیارت نبی کی نیت سے نہیں جا رہا ہوں. بولے ارے بدبخت ہے تو، مدینے کو جا کے نبی کی زیارت نہیں کر رہا تو پھر میری زیارت کرنے کا ایک آیا میرے گھر پہ. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. دیکھو آپ، اے حبیب یہ بلاؤ قرآن کی طرف آئیں گے مگر مصطفیٰ یہ تیری طرف نہیں آئیں گے. دلوں میں بغض ہے، بغض نبی کے لیے. دلوں میں کدورت ہے آمنہ کے لال کے لیے. جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی عظمت کو قبول کرنے تیار نہیں ہے. خالی کیا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی یاد آنا. پیارے بزرگ اور دوستو، ایمان نہیں ہے یہ. ایسا کلمہ منافقین بھی پڑھتے تھے، ایسا کلمہ تو مکار لوگ بھی پڑھتے تھے، باغی بھی پڑھتے تھے، ایسا کلمہ تو غدار بھی پڑھتے تھے. ایسا کلمہ ایسا پڑھو کہ جب نام محمد سنو تو تمہارے دل کی، تمہارے جسم کی ہر حرکت سے آواز آئے کہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں. سرکار سے محبت، سرکار سے تعلق، سرکار سے الفت، سرکار سے ٹوٹ گہرائی رشتہ. روز اول سے ان کی شرارتیں یہ ہے، یہ نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں. نبی کی عظمت پھر دیکھیں اللہ اکبر، سب یہاں تھے تو یہاں بولے اپن سب سے اوپر ہے، بولا اول درجے کے مطلب دوزخ میں جانے میں. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، کیا بوزے ہوئے نبی سے اتنی شرارت، کتنی بری بات ہے. دیکھو حبیب ان کو بلاؤ یہ اللہ کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف بھی آئیں گے. ان کو بلاؤ یہ داڑیاں بھی چھوڑیں گے، ٹوپیاں بھی پہنیں گے. ان کو بلاؤ یہ مرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن وہ الی الرسول، جب انہیں رسول کی طرف بلائیں گے حبیب یہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. ان کے دلوں میں پوری کائنات کی محبت ہوگی مگر مصطفیٰ ان کا دل تیری محبت سے خالی ہوگا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رأیت المنافقین. کیا کہہ رہا ہے؟ منافقین. اب یہ ذکر کافروں کا نہیں ہو رہا ہے، یہودیوں کا نہیں ہو رہا ہے، عیسائیوں کا نہیں ہو رہا ہے، یہ باغیان مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور اللہ انہیں منافقین کہہ کر بلا رہا، ان کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ منافق ہے، منافق. ان کو اگر میں پکوڑا بولا تو تم لوگ چڑنا نہیں. اللہ کی سنت ہے
مگر اللہ منافق بولا میں پکوڑا بولا، اتنا ہی فرق ہے بس. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ ہے، اللہ کھول کے رکھ دیا. نماز کو بلاؤ آئیں گے، فاتحہ کو بلاؤ نہیں آئیں گے، کیونکہ نماز اللہ کو ہے، فاتحہ مدینے والے مصطفیٰ کو. یہ نماز کو بلاؤ، روزے کو بلاؤ آئیں گے، مگر یا نبی سلام علیکہ، نبی پہ سلام پڑھنے بولو نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. یہی جلسہ کل اپن وہاں چورستے پہ کریں گے. یہ جلسے کو ایک دوسرا نام دے دیں گے، اصلاح معاشرہ. تم لوگ جیتتے ہیں نہیں، تمہارے سے ڈبل ان لوگ آئیں گے اس کے اندر. مگر آپ نبی کا نام کا جلسہ، میلاد النبی، معراج النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جلسے کا نام دے دو، انہوں نہیں آئیں گا. کسی کے باپ کو نہیں آئیں گا، کیونکہ ان کے دلوں میں نبی سے محبت. آپ بولیں گے میرے آقا کو معراج ہوئی، انہیں بولتا نہیں ہوئی. آپ بولیں گے میرے سرکار عالم غیب ہے، انہیں بولتا نہیں ہے. آپ بولیں گے رسول اللہ حاضر و ناظر ہے، انہیں بولتا نہیں ہے. آپ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے، بلکہ ان کے رب نے جب ان کا نور مبارک پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے ان کو شان کا مالک بنایا کہ ان کے نور مبارک کے خطروں سے نبیوں کو پیدا کیا گیا. اور جب یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے جب اپنی ماں کے بطن اقدس میں تھے، تب بھی میرا نبی نبی تھا. انہیں بولے گا نہیں 40 سال میں نبی بنے، 40 سال میں. میں ایک بازو والے کو پکڑا، میں پوچھا میاں وہ حضور جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے تو میں وہ ایسا پڑھا میں سیرت کی کتاب میں، حضرت آمنہ حضور کی والدہ جب حضور ان کے بطن مبارک میں ہیں، بطن مقدس میں ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ جب کسی پتھر پہ پیر رکھتی تھی تو پتھر روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، تاکہ میرے نبی کی والدہ کو پتھر چبھنے کی تکلیف ہی نہیں ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو، معجزہ ہے. نبی ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں، معجزات کا سلسلہ شروع. سبحان اللہ، معجزات کا سلسلہ شروع. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے اور ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں تو ان ماؤں کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بوجھ سنبھالنا پڑتا ہے، وہ بڑے بڑے مرحلوں سے گزرتی ہے، ان کی الٹیاں ہوتی ہیں، خیا ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب میرا بیٹا میرے بطن مبارک میں آیا، پہلے تو 2 مہینے تک مجھے حاملہ ہونے کی خبر بھی نہیں ہوئی، اور جب مجھے اطلاع ہوئی تو میں نے میرے بیٹے کی ولادت تک، بلکہ میرے بیٹے کی پیدائش تک مجھے محسوس تک نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں اللہ کا حبیب ہے، اور مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. بلکہ فرماتی ہے کہ میں جب پتھروں پر چلتی تو پتھر روئی کی مانند نرم ہو جاتے، اور جب میرا بیٹا جلوگر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا حجرہ نور سے منور ہو گیا. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو صرف حجرے کو نور سے منور نہیں پایا، بلکہ میں دیکھتی ہوں ملک شام تک نور چمک رہا ہے. ملک بصرہ کے بازاروں میں پھرنے والے اونٹوں کی گردنیں اس نور میں مجھے نظر آنے لگی. اب بتاؤ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو بھائی. حضور پیدا ہوئے مکے میں، ملک شام ہے، ہزاروں کلومیٹر دور کے بعد، ہزاروں کلومیٹر دور کے بعد ملک شام ہے، ملک بصرہ ہے. نبی کی والدہ حجرے اقدس میں لیٹ کر ملک شام اور بصرہ کے بازاروں کو، ان میں چرنے والے اونٹوں کو دیکھ رہی ہے. بتاؤ کہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں بازو والے کو پوچھا، تو بولا نہ رے حضور 40 سال میں نبی بنے، جب نبی تھے نہیں تو پھر یہ معجزہ کیسا؟ یہ معجزات کا اظہار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے، معجزے لے کر پیغمبر خدا جلوگر ہو رہا ہے، اللہ کا حبیب تشریف لا رہا ہے، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار جلوگر ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نور شان دکن زندہ باد.
पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल मरहबा मरहबा। अच्छा हुआ इन आए बोल के एक तो नारा लगा ना, तो आज की पूरी तकरीर फ्लॉप गई थी मेरी। इसलिए हैदराबाद में तकरीर नहीं करता हूँ, ठंडे लोग हैदराबाद। वो बाजू वालों के बयान आप फेसबुकों पे देख देख के सुनने आप पूरे सुंद हो गए, ठंडे। ये कौन सी तकरीर सुनना समझ में नहीं आ रहा भाई। बाज़ वक़्त तो हमारे को खाली देखते क्यों नहीं, वो जोश में आ जाता, पापा उसको सामान बड़े भाई प्लीज बैठ करना पड़ता, तकरीर करने नहीं देता हूँ जोश में। ऐसे रहते सुनिए, ये क्या नारा लगा तो सोचा अरे नारा लगा, ऐसा कर रहे भाई। ये हमारे सुन्निया बहुत खतरनाक हो गए हैदराबाद के, ठंडे। अरे भाई तुम्हारे आका का जिक्र हो रहा है मेरे भाई। नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई ये उस नबी का जिक्र है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाले हैं। ये उस नबी का जिक्र है खबर में जाने के बाद, जो तुम्हारी खबर में सवाल और जवाब से पहले आने वाले हैं। ये उस नबी का जिक्र हो रहा है मेरे भाई, जिनके सदक़े से हमारी मग़फ़िरत और नजात होने वाली है। ये उस नबी का जिक्र हो रहा है जिनके सदक़े से हमारा बेड़ा पार होने वाला है। सुभान अल्लाह। ऐसे नबी का जिक्र हुआ तो मजे लेके मस्त आशिक बन के झूम के सुनना, ठंडे बैठे ऐसा नहीं करना, बुरी बात है। ये सरकार के जिक्र की बेअदबी है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात बड़ी अकीदत से सुनेंगे, इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये उस जमाने से ये कोशिश चल रही है कि नबी की अजमत को घटाया जाए, नबी की शान को घटाया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह आप आशिकान रसूल, आप गुलामान गौसे आजम इस बात की कसम खा लें कि आप अपने नबी की अजमत को कम होने नहीं देंगे। आप अपनी नबी की अजमत का चर्चा करते रहेंगे, नबी की शान और शौकत रिफात का चर्चा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या बेटा चूहा आया? अच्छा बता, कुर्सियां हटा रहे तो मेरा कुछ तो भी घुस जाएगा नीचे से। मैं हजरत को ला एक बार दरूद पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा। नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा, औलादे गौस आज़म, औलादे गौस आज़म, औलादे गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप हजरत, बैठ जाइए। खैरियत से एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक
وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیں 1400 سال سے یہ کوشش چلتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹایا جائے، لیکن آپ یہ بات جان لیں، خدا کی قسم پوری کائنات کے مسلمان بھی مل جائیں اور ایک طرف ہو جائیں تو میرے نبی کی عظمت کو گھٹانا تو دور کی بات ہے، گھٹانے کے لیے میرے آقا کے قدموں کی دھولے مبارک کے ذرے کو بھی فرق نہیں پڑا سکتے، کیونکہ میرے بھائی آپ نبی کی عظمت کو کیسے گھٹا سکیں گے جن کی عظمت کو بلند کرنے والا اللہ ہو۔ اب اللہ جس کے ذکر کو بلند کر رہا ہو اس کی عظمت کو کون کم کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، صبح قیامت تک میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا، پوری دنیا کا کوئی شخص بھی اگر ایک مرتبہ بھی حضور کا نام نہیں لیا تب بھی خدا کی قسم میرے نبی کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب آپ یہ بھی سن لیجئے، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے والے نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میرے بھائی اب اگر کوئی بولیں گا میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا مگر میں نماز پڑھوں گا، تو اللہ کا سسٹم دیکھو کیا کر دیا، اللہ بولے نماز پڑھیں گا، چل پڑھ نماز، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے تعریف کر رہا، خوش ہو رہا، حلق میں سے آوازاں نکال رہا، نئی تجوید، گاڑے گاڑے الفاظ، ہائے 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 ہائے، مائک لگائے تو سونے کا مائک، سنے تو طبیعت باغ باغ، خوش خوش، کیا آخرت ہے، کیا آخرت ہے۔ اللہ بولا بیٹھ اب قیدے میں، ختم کر اب نماز، اپنے باپ کا بیٹا ہے تو میرے نبی کا ذکر کرے بغیر نماز ختم کر کے دکھانا۔ واقعی اگر حلالی باپ کو پیدا ہوا تو نبی کا ذکر کرے بغیر نماز ختم کر کے دکھانا۔ اللہ کا سسٹم بھی دیکھو، پوری نماز میں پوری قرآن مولا پڑھایا، رکوع میں اپنی تسبیح، سجدے میں اپنا ذکر، قیدے میں بٹھایا تو اپنے ذکر کے ساتھ آمنہ کے لال کا ذکر لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، ہلو ہلو جوش میں آ رہے تم لوگ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ اچھا ہی دیر سے بھی آئے تو چلتا، ہمارے جوش میں رہو تم لوگ، سننی یہاں ٹھنڈے نکو پڑو، تم لوگ ٹھنڈے پڑے تو بازو والے جوش میں آ جا رہے ہیں، نئے کام ہو جا رہے ہیں، جوش میں رہو انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سنیے کہ دیکھو اب آپ یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ نبی کا ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے، خدا کی قسم نہیں، پوری کائنات مل کر بھی نبی کا ذکر کر لے تو میرے نبی کی عظمت میں ایک رتی برابر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا، ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے یا نبی سلام علیکہ کہنے کی وجہ سے نبی کی رفعت و شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر پوچھے حضرت جب نہیں ہوتا تو ہم کرتے کیوں ہیں؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، ہم مدینے والے نبی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کا چرچا بڑا ہو جائے یا نبی کی شان و عظمت میں اضافہ ہو جائے، بلکہ ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اس ذکر کے صدقے میں ہماری آخرت بہتر ہوتی ہے میرے بھائی، اس ذکر کے صدقے میں ہم کو جنت میں جگہ ملتی ہے، یہ ذکر کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، نبی کو چاہنے والوں کے لیے جنت پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نبی کی عظمت بڑھانے ذکر نہیں کرتے۔ بعض لوگ جاہل لوگوں کو کہتے ہیں ارے بھائی آپ لوگ نبی کی عظمت بڑھا دے رہے، اللہ کے برابر، حولہ ہو گیا۔ ہم لوگ ذکر کریں تو نبی اللہ کے برابر کیسے ہوتے رہے دیوانہ؟ نبی جو ہے وہ ہے، خدا کی قسم بس اتنی بات سن لو کان کھول کر،
میرا نبی خدا نہیں ہے، میرا نبی خدا کے جیسا نہیں ہے، میرا نبی خدا کے برابر نہیں ہے۔ 3 باتیں یاد رکھ لو، میرا نبی خدا کے جیسا، خدا کے برابر، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ میرا نبی ہے۔ ہم کیا ان کو بڑھائیں گے میرے بھائی؟ اللہ 1,24,000 پیغمبر پیدا کرا، پورے پیغمبر ٹھہرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکے، سارے عظمت والے کھڑے ہو گئے مگر آمنہ کے لال کے جیسے نہیں ہو سکے۔ حضرت یوسف حسن لے کر پیدا ہوئے، حسن بولے تو اتنا حسن اتنا حسن، اتنے گورے تھے۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے حسن کے 2 ٹکڑے کیے، حسن و جمال کے اللہ نے 2 ٹکڑے کیے، دو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اللہ نے لیا، پوری کائنات کو بنایا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسن کو اللہ نے 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے میں پوری کائنات ہے، امریکہ بھی وہ ٹکڑے میں، لندن بھی اس میں ہے، جاپان بھی اس میں ہے، گورے پیلے اودے نیلے سب اس میں ہے۔ اور دوسرے حسن سے اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے یوسف علیہ السلام، چپی چنے کٹے انگلیاں، حضرت یوسف کو دیکھ کے چپی انگلیاں نہیں کٹے، حضرت زلیخا چپ دیوانی نہیں ہوئی، بادشاہ مصر کو ٹھوکر مار دی، حضرت یوسف کی شہدائی ہو گئی، کیونکہ حضرت یوسف اس حسن و جمال کے مالک تھے۔ پوری کائنات کو ایک نور سے بنایا، دوسرے نور سے پیغمبر حضرت یوسف کو بنایا، اور آمنہ کا لال فرماتا ہے یوسف کو جو حسن ملا وہ حسن میرے حسن کا ایک خطرہ تھا۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ ایسی شان کے مالک میرے نبی ہے۔ اللہ بول رہا ہم لوگ حضور کو اللہ سے ملا تھا، حولہ ہو گیا، کہاں سے ملائیں گے رے حولے؟ ان کا رب خود ان کو اتنی عظمتیں دے کے پیدا کرا، ہم سمجھنے سے خاطر ہیں، ہم کیا ہمارا نبی ہے۔ اللہ اکبر، جدھر دیکھو بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے، جدھر دیکھو ادھر خالی آمنہ کا لال ہے، بس دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ایسا بنایا ان کی عظمت کو۔ آدم دیکھو وہاں گردن چکا کے کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم وہاں دعا کر رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ وہ جو پیارے محمد آنے والے ہیں ان کو میری اولاد میں پیدا کر، تاکہ دنیا مجھے پیغمبر ابراہیم کے نام سے کم، محمد کے دادا کے نام سے زیادہ پہچاننے لگے۔ میں ان کا جد اعلیٰ بننا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کو میری نسل میں پیدا فرما۔ کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ کون حضور، کدھر حضور؟ ہم لوگ کہاں جی 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، خاموش ویلڈنگ کر لے کے، ٹماٹے بیچ لے کے، بھنڈیاں بیچ لے کے، ترکاری بیچ لے کے، یا رسول اللہ کر لینا، وہ نام کے صدقے میں جنت مل جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈیڑھ ہوشیاری کے باتیں نہیں کرنا، اللہ کے نبی ایسے، اللہ کا شنو تو جتنا ہے اتنا ہی رہے، ہوشیاری مت کر، تے کو طہارت لینے نہیں آتا تو کدھر بات کر رہا؟ ارے میرے بھائی کون ہے جاہل؟ آج امام بخاری کیا کو بول رہا رے؟ امام بخاری کیا امام بخاری میتھمیٹکس کا علم جانتے تھے؟ کیا امام بخاری کو دنیا سائنسدان کی وجہ سے عزت دے رہی ہے؟ کیا امام بخاری کی آج جو ریسپیکٹ ہے، خدا کی قسم بولو مسلمانوں، کیا لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کی عزت ہے؟ کیا امام بخاری کی جو آج عزت، شان، عظمت ان کے نام کا مدرسہ بن رہا ہے، ان کے نام کی مسجد بن رہی ہے، پوری دنیا میں بازو والے ان کے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، امام بخاری کسی بادشاہ کا نام ہے، کسی ایک عالم، کسی ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، یا کسی لیڈر کا نام ہے؟ جواب ملا نہیں، نہ کسی سائنٹسٹ کا نام ہے، نہ کسی بادشاہ کا نام ہے، نہ کسی لیڈر کا نام ہے۔ پھر کون ہے امام بخاری؟ میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کو جو جمع کر لے اس کا نام امام بخاری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ صرف حدیثوں کو جمع کرے تو اتنے بڑے مرتبے والے ہو گئے۔
پھر امام بخاری کو 26 لاکھ حدیثیں جمع نہیں کرے. یہ بھی سن لو گمت کی بات. امام بخاری کی بخاری شریف میں صرف 10,000 کچھ حدیثیں ہیں. 10,000 حدیثوں کو جمع کرے تو دنیا ان کو اتنی ریسپیکٹ دے رہی ہے. ان کے نام امام بخاری حدیثیں جمع کرنے والوں کو اتنی ریسپیکٹ دے رہا تو پھر ان کو کتنی ریسپیکٹ دینا جن کے قول کو حدیث کہتے ہیں, سبحان اللہ, جن کے فعل کو حدیث کہتے ہیں, جن کے چلنے کا نام حدیث ہے, جن کے بیٹھنے کا نام حدیث ہے, جن کا مسواک منہ میں لگانے کا نام حدیث ہے. جو کہہ دے تو حدیث, جو خاموش ہو جائے تو حدیث, جو سن لے تو حدیث. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام بخاری کو امام بخاری دنیا چپ نہیں کہہ رہی ہے. امام بخاری میرے نبی کے قول پہ قربان اور فدا ہونے والی ذات کا نام ہے. سبحان اللہ. امام بخاری ایک عاشق رسول کا نام ہے. امام بخاری خادم حدیث رسول کا نام ہے. امام بخاری ایک سچے غلام رسول کا نام ہے. ارے غلام کے اتنے چرچے ہیں تو آقا کا چرچا کتنا ہونا چاہیے؟ آقا کا چرچا کتنا ہونا چاہیے؟ غلام سے اتنی محبت ہے تو آقا سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ایسا مانتا امام بخاری کو جیسا اس کے پھپھا حضرت ہے. میرے بھائیوں, امام بخاری پہ ہماری جان قربان, مگر امام بخاری کو بھی ہم خدا کی قسم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مصطفیٰ کے عاشق. ساری دنیا کی نسبتوں کا مرکز و محور رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی ذات ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے سمجھو میرے بھائیو, حضور کے مرتبے کے ساتھ کسی سے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں تو میری گاڑی پہ لکھنے والا ہوں, نو کمپرومائز فرام وہابیز. کیونکہ وہابی سے اپنا کیا زمین کا جھگڑا ہے؟ بولو, مسجد کا جھگڑا ہے, گھر کا ہے, نہیں سسرالی رشتہ دار ہے. پھر کہے کا جھگڑا ہے؟ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس کے ساتھ ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہیں آپ بھی اچھے, میں بھی اچھا. دوغلی پالیسی نہیں ہو سکتا. سب والی پر جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہمارے نبی ہماری جان ہے, ہمارے نبی ہمارا ایمان ہے, ہمارے نبی ہماری دھڑکن سے زیادہ ہمارے قریب ہے. کون ہے جی نبی؟ انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے. یہ انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کی شان. غلام ہے, غلام ہے رسول. سبحان اللہ. حضور ہماری جان ہے, ہماری جان نہیں. اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے, 12 ربیع الاول کو جشن مناتے. یہ لائٹاں لگانا, یہاں تک کچھ لگائے, یہ پوری گلی لگانا ہے. سبحان اللہ. پورے گوڑا بنڈے میں لائٹاں لگانا. لگانا کیوں پوچھو, کیوں لگانا؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ صرف نبی نہیں, نبی تو حضرت موسیٰ بھی تھے, نبی تو حضرت عیسیٰ بھی تھے, نبی تو حضرت ابراہیم بھی تھے. مگر یہ جو نبی ہے یہ اوروں کی طرح نہیں, ہمارا ایمان بن کے پیدا ہو رہا. یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی. 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا. 12 ربیع الاول کو اگر ہمارا ایمان نہیں آتا تو ہم لوگ کر لیتے, پھرنا پڑتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا ایمان پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو. اس لیے لائٹاں جم کے لگانا, بازو والوں کو پتا چلے آج ان کا نبی پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں, کون سا نبی؟ سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے کسے ہے, ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ ڈنکا بجا کے بولنا جی سبحان اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور شان ذکر اشرفی دلہا علماء اہل سنت نعرے رسالت ہمارے بھائی کیسے سنیا تھا ایسا نہیں رہنا تمہاری بیوی کی بات آئی تم ٹھنڈے پڑ جاؤ تمہارے بچوں کی بات آئی تم ٹھنڈے پڑ جاؤ امی ابا کی بات آئی ٹھنڈے پڑ جاؤ مگر جب آمنہ کے لال کی بات آئی تو گرم ہو جاؤ سبحان اللہ تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے نہیں سب کچھ برداشت کر سکتا مگر نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا آج تک لال رومال ویڈیو نہیں ڈال سکا کئی کو نہیں ڈالا معلوم چیر پھاڑ کروں ڈالا تو زندگی بھر منہ دکھا نہیں سکتا کسی کو چیر پھاڑ ایک فوٹو ہے انشاءاللہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے تو آپ کو ملتی ہے ایسا آنکھ پھاڑ کے آنکھ میں آنکھ ملا کے بولا بیٹے تو پہلی مرتبہ کسی غلام سے تیرا پالا پڑا تو اب تک بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو پکڑے ہری ٹوپی گئی کو بنتے میری ٹوپی گئی کو بنتے یہ دیشا کہتے چھنو تو چھکو باتاں کری تو آپا تو پیارے پیارے لٹھے لٹھے باتاں کر لی تیرا پہلی بار میاں بھائی سے پالا پڑا تیرا نانی یاد دلا جو بھائی نانی یاد دلا جو وہاں سے بول رہا ہوں مدینے میں بیٹھے جب سے اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو ویڈیو ڈال تاکہ غلاموں کو پتا چلے گستاخوں سے کیسا بات کرتے ہیں نہیں ویڈیو بنائے بعد میں نہیں لکشمندی صاحب مسجد نبوی میں بیٹھ کے بہت چلا رہے تھے تو کیا تم میرے کو رشتہ کرنے بلایا میٹھے میٹھے باتیں کرنے کے واسطے میٹھے میٹھے باتیں اچھا جی اچھا ایسے باتیں کرنے ارے تو میرے نبی کی گستاخی کر رہا قسم خدا کی وہ سعودی عرب تھا خاموش بیٹھ گیا اگر یہ میرا ہندوستان ہوتا میرا یہ وطن میں اگر تو ایسی گستاخی کرتا تو تیری یہاں پر تیرے کو بتاتا تھا تیری اوقات کیا ہے وہاں تو میں مجبور تھا اس لیے خاموش بیٹھ گیا میرے بھائی بتاؤ گستاخی کیسا سنیں گے میرے بھائی سن سکتے ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے کوئی گاندھی جی کی گستاخی نہیں سن سکتا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی اسلام کی گستاخی نہیں سن سکتا میں ایمان والا ہوں اس لیے مدینے والے مصطفیٰ کی گستاخی نہیں سن سکتا نبی کی گستاخی کیسا سنا حضور کی گستاخی کیسا سنیں گے بھائی نعوذ باللہ حضور ہماری جان ہے میرے بھائی صحابہ اکرام ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں آپ کو پہلے ایک بات سن لیجئے وہ قصے واقعے سے پہلے صحابہ اکرام حضور کے دربار میں آتے تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھے ایسا یوں بیٹھے یوں ایسا یوں کھجا رہے ہیں ایسا نہیں کرتے اب دیکھو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کی بیٹھک الگ ہے کوئی یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا کوئی یوں بیٹھا کوئی یوں بیٹھا تم سیدھا نہ کو جاؤ ایسی بیٹھو یہ بندوں کا دربار ہے جیسا چاہے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ نو پرابلم تم نہ سیدھے سیدھے ہو جا رہے ایسا نہیں ہے ایسا بیٹھتے بیٹھو تم اپن دونوں برابر ہے مگر نبی کے دربار میں صحابہ ایسا نہیں بیٹھ سکتے تم میں نہیں صحابہ نہیں بیٹھ سکتے صحابہ کیونکہ یہ وہ پاک و مقدس دربار ہے یہاں بیٹھنے پہ بھی ریسٹرکشنز ہے یا تم جیسے بھی سبحان اللہ اب یہ میرا شعر کیسا بولا آواز نکال کے حضور کے دربار میں نہیں بول سکتے ایسا وہاں تو آواز پہ بھی کنٹرول ہے اللہ اکبر حضرت عمر جیسے شخص جلیل القدر صحابی وہ بھی اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا عمر تم کیا بول رہے ہو اللہ آواز نکالنے میں صحابہ ڈرتے تھے میرے بھائی ایسا ادب تھا یہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حضرت عمر کے تعلق سے آپ ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا پوری زندگی حضرت عمر حضور کے سامنے مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے جیسے ہمارے مولانا بیٹھے دیکھیے مانڈی ڈال کے بیٹھنا بولتے اس کو حیدرآبادی زبان میں پوری زندگی میں ایک آدھ بار نہیں پوری لائف پوری زندگی حضرت عمر سے زیادہ قریب کون رہا رسول اللہ کے سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری لائف میں کبھی مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے حضور کے سامنے کیسا بیٹھتے تھے جیسے ہم نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھتے تھے جیسے قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں حضور کے سامنے حضرت عمر ویسا بیٹھتے تھے اور پھر ویسا بیٹھ کر یہ سر یہ کندھے یہ کمر قاعدے میں سیدھا رہتی ہے
مگر حضرت عمر ایسا نہیں بیٹھتے تھے، حضور کے سامنے ایسے یہ کمر یوں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے کمر جھکا کے ایسے، پھر یہ ہاتھ قیدے میں آپ ہاتھوں پیروں پر رکھتے ہیں، رانوں پر، حضرت عمر ران پہ بھی نہیں، ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے سرکار کے دربار میں۔ کون؟ عمر، جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا اتنا ادب کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جلیل القدر صحابہ کی یہ کیفیت ہے تو دیگر صحابہ کا عالم کیا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا کی یہ شان ہے، ایسا رہتے تھے یہ ان لوگوں سے چندی باتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی، ایک مرتبہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے تو، ریئل میں کرا لینا جی، قسم خدا کی بول رہا ہوں، ٹیسٹ ثابت آ ہی نہیں سکتا اس کا، کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، یہ باتیں یہ مولویوں کے مولانا لوگوں کے ہوتے، تم لوگ میرے سے سن کے لوگ نقشبندی صاحب کے بعد ہے، خدا کی قسم ہماری بات ہے ہی نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، مولا فرماتا ہے حرام کا نطفہ ہے وہ زمین، حرام کا نطفہ، اپنے باپ کی اولاد نہیں، بازو والے کی اولاد، پڑوسی کی اولاد ہے وہ، کسی اور کی اولاد ہے وہ۔ آپ اہل حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کا کیا کرے ترجمہ، حرام زادہ ہے وہ، حرام زادہ ہے وہ جو نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے، جو نبی کی شان کو گھٹاتا ہے، اپنے بابا کا بیٹا رہا، نبی کی عظمت انہیں گھٹا تچ نہیں ہوئے، مکسنگ ہوئی تو ٹینشن ہے، سمجھے تو گڈ، نہیں سمجھے ویری گڈ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے بابا کا بیٹا کبھی نبی کی عظمت کو، انہیں تو یا رسول اللہ بولتے رہتا ہوں، انہیں یا رسول اللہ بولتے رہتا ہوں، انہیں آقا کی عظمت، آقا کی صلاح نہیں کرتا، انہیں نبی کی عظمت نہیں گھٹاتا۔ اب سنو لاسٹ اینڈ فائنل بات، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے اپنے آقا سے، آئے ہائے ہائے، کیا شان تھی میرے آقا کی، کیسے تھے ان کے صحابہ، کیسی جانثاری تھی صحابہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، کفار و مشرکین کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کر دیا، آپ کے صحابی نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام جلال میں آئے، آقا علیہ السلام نے، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوا کیا؟ کوئی کھڑے نہیں ہوئے، صحابہ کرام سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے نماز میں، فجر کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے پھر کہا، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے تیسری بار کہا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو آخر سب سے انتہائی، سب سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے، ویسے کانپتے، ویسے لرزہ طاری تھا، ویسے کانپتے اٹھ کے کھڑے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جیسے ان کو جگہ فرمایا، آپ، جیسے ہی حضور کا یہ جملہ نکلا، صحابہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھے، کون ہے وہ؟ نابینا صحابی، جن کے دونوں آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا صحابی۔ رسول پاک علیہ السلام، آپ نے قتل کیا؟ وہ کھڑے رہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا، آپ ادھر تشریف لائیے۔ ان کو قریب بلایا، حضور بلا کے سامنے بٹھایا، کہا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے شکایت کرنے والے، تاکہ ان کو قریب سے سنانا چاہتے تھے، حضور سن میرے صحابی کیسے ہوتے ہیں۔ قریب بلایا، حضور بٹھائے، بٹھا کے پوچھے، کیا آپ نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی کا جواب سنیے، حضور کا سوال تو آپ سن لیے، اب صحابی کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی عورت کو کہتے ہیں جو پہلے باندھی تھی، نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا گیا، تو اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد تھی، اور آقا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔
حضور سوال کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کا قتل کیا؟ انہوں نے یہ تعریف کر رہے ہیں. پھر حضور دوسری بار پوچھے صحابی کیا آپ نے ان کا قتل کیا؟ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑے اخلاق والی تھی، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا مگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی میں اس کی آنکھ سے دنیا دیکھ لیا کرتا تھا. دوسری بار حضور پوچھ رہے ہیں، پھر بیگم کی تعریف کر رہے ہیں. پھر حضور تیسری بار پوچھے کیا صحابی آپ نے اس کا قتل کیا؟ تو تیسری بار کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے 2 نور والے بچے عطا کیے ہیں. آقا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف ہونے نہیں دیتی تھی، میرا بڑا خیال کرتی تھی، مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مجھے بے حد چاہتی تھی. حضور پاک علیہ السلام چوتھی بار پوچھ رہے ہیں صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ چوتھی بار پوچھ رہے. اب بیان کرتے یا رسول اللہ میرے آقا جب میں اس کو نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا آقا، اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ آپ کی رسالت پہ شک کیا تھا. حضور میں نے اس کو یہ سوچ کر معاف کر دیا بیچاری ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، میرے آقا سے مکمل طور پہ واقف نہیں ہے، لہذا میں اس کو کیوں تکلیف دوں. تو میں یہ سوچا کہ میری خود کی کمی رہ گئی، میں اس کو بتاؤں گا میرے آقا کے بارے میں، اس کی میرے نبی کی شان بتاؤں گا. یہ کہہ کر یا رسول اللہ میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد آپ کی شان بیان کرتا رہا. یا رسول اللہ چند دن پہلے پھر ایک مرتبہ انہیں آپ کی رسالت پر اعتراض کیا. تو میں سوچا کہ شاید میری ہی کچھ کمی رہ گئی ہے میرے نبی کا تعارف کرانے میں، اس لیے یہ بیچاری میرے نبی کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکی. یا رسول اللہ میں اور دل کھول کر آپ کی عظمت بیان کرنے لگا، آپ کی شان و شوکت سمجھانے لگا، آپ کی رفعتیں بیان کرنے لگا، آپ کی عظمت بتانے لگا، آپ کے متعلق قرآنی آیات سنانے لگا. مگر یا رسول اللہ کل رات میں پھر اس نے شرارت والی بات کہی. اب میں سمجھ گیا کہ میں اس کو لاکھ سمجھا رہا ہوں پھر بھی یہ اپنی ضلالت اور شرارت سے باز نہیں آ رہی ہے. میرے سے تو محبت کرتی ہے، اس کے ذریعے تو نور والے بچے ہوئے ہیں، یہ بڑی اخلاق والی ہے، یہ محبت والی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی باغی ہے. یا رسول اللہ میں آنکھوں کا اندھا ایسے زمین پر ہاتھ مارتے مارتے پورا گھر گھوما. جب میں چولہے میں گیا میرے ہاتھ پہ خنجر لگا، میں نے خنجر پیٹ کے پیچھے چھپایا، اس کے پاس آیا، اس کو پکڑا، تخت پر لٹایا، 70 مرتبہ اس کے سینے پہ وار کر دیا تاکہ اس کی جسم کو چھنی چھنی کر دوں. آخا میں نے کل رات اپنی بیوی کو نہیں، میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا. رسول پاک علیہ السلام مسکرا کر فرمائے جاؤ صحابی اپنی جگہ پہ بیٹھو، تم نے اللہ رسول کو راضی کر لیا. اللہ اکبر. یہ تھا صحابہ کا ایمان. کہا کہ چندی چور باتاں یہ یا رسول اللہ لکھنا مسجد میں، یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب، یا رسول اللہ نہیں بولنا، انگوٹھے نہیں چومنا. تو اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوتا تیرے تو پورے 73 ٹکڑے کرتے تھے اللہ تیرے. اچھا ہوا تو یہاں پیدا ہوا بلکہ بچ جا رہا. تو چلر باتاں ہے میرے بھائی سرکار کے تعلق سے. ایسے باتاں کیا ہے میرے بھائی سرکار کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں اللہ بس اتنی بات فائنل بات سن لو، خدا کی قسم اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا. اللہ نے اپنے لیے اللہ کے لیے صرف حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. یہ پوری کائنات حضور کے لیے. اب دیکھو اللہ مسلمانوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا، رمیش سے نہیں کرتا اللہ. کافروں کو بھی اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا. خالی یہ مسلمانوں کے واسطے بابا سیلانی نگر یوسف گڑا بورا بنڈے والوں کے واسطے نہیں ہے. کائنات کے رہنے والے ہر بندے کے لیے اللہ ہر بندے سے محبت کرتا، چاہے وہ بندہ مسلمان رہو، چاہے وہ بندہ ہندو رہو، چاہے وہ بندہ عیسائی رہو، چاہے وہ بندہ یہودی رہو. اللہ ہر بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا. پھر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا دوزخ کئی کو بنایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اپنی محفل میں بیٹھے تو یہ پورے مسئلے حل ہوتے، دماغ کے پراخچے ہوتے، سٹنگ سٹ ہوتی پوری. سمجھے بات کو؟ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا دوزخ کئی کو بنایا.
حالانکہ اللہ کا قانون دیکھو، کھانا مسلمان کو بھی کھلا رہا، غیر مسلم کو بھی کھلا رہا، عزت کے کپڑے تمہاں کو بھی پہنا رہا، میرے کو بھی پہنا رہا، اس کو بھی پہنا رہا، نہیں پہنا رہا؟ پہنا رہا، مگر پھر دوزخ کئی کو بنایا؟ سنو، اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ جنت اور دوزخ بس اسی لیے بنایا، تیرے چاہنے والوں کو جنت میں ڈالوں گا، تیرے دشمنوں کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اتنی چھ بات جنت اور دوزخ کی، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوسرا فلسفہ ہی نہیں ہے جنت اور دوزخ کا۔ جو میرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا، وہ جنت کا حقدار ہو گیا، جو صرف میرا ہوا تیرا نہیں ہوا وہ دوزخ کا حقدار ہو گیا۔ نبی مرکز ایمان ہے، مسلمانوں نبی سے محبت کرو، تعلق رکھو، نبی کو چاہو، نبی ہماری جان ہے، نبی ہمارا ایمان ہے، نبی سے محبت کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، انشاءاللہ بٹھائیں گے۔ بس آپ علامہ ذاکر حسین صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، اس مسجد کو، اس مدرسے کو لے کر دن رات بیچارے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔